السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کرن رفیق کے قلم سے تحریر کردہ ناول الہام عشق کی ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ وہ دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کو اندھیرے میں دیکھ کر لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کرتے ہوئے وہ سوئچ بورڈ کی طرف گیا اور لائٹ آن کر کے اس نے راکنگ چیئر کی طرف دیکھا، جہاں علی شاہ آنکھیں موند کر بھیگے گالوں سے شاید نہیں یقیناً رو رہے تھے۔ لائٹ آن ہونے پر انہوں نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے تھے، گویا روشنی انہیں پسند نہیں آئی تھی۔ ہادھیر آہستہ سے چلتے ہوئے ان کے قریب آیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بابا سائیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ہادھیر کی بات پر وہ مشکل مسکرائے تھے۔ میں رو تو نہیں رہا، بس رات دیر تک جاگتا رہا، شاید اس لیے اب آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے۔ ہادھیر نے ان کے گال اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے صاف کیے اور مسکراتے ہوئے بولا، رات دیر تک جاگنے کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ علی شاہ نے غور سے ہادھیر کو دیکھا۔ ایک پل کو تو انہیں بالاج کا گمان ہوا تھا، لیکن صرف ایک پل کو ہی، بعد میں وہ نظریں چرا گئے تھے۔ ہادھیر نے ان کا نظریں چرانا بخوبی دیکھا تھا۔ بالاج کی سالگرہ ہے آج، اور ہر بار کی طرح وہ اس بار بھی مجھ سے دعائیں لینے نہیں آیا۔ علی شاہ نے کرب سے بولتے ہوئے پھر سے آنکھیں موند لیں۔ بابا سائیں، مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جا سکتا نا؟ وہ جا چکے ہیں، پلیز اس بات کو مان لیں آپ۔ ہادھیر کا التجائیہ انداز ان کے لبوں پر ایک زخمی مسکراہٹ لے آیا تھا۔ دکھ اس بات کا نہیں ہے ہاتھ کہ وہ جا چکا ہے، دکھ تو اس بات کا ہے کہ وہ مجھ سے پہلے جا چکا ہے، حالانکہ باری میری تھی۔ بابا سائیں پلیز بس کر دیں، جس نے جتنی زندگی لکھوائی ہے اتنی ہی گزارنی ہے، اب آپ اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گے۔ اور ہاں، آج شام کو 5 بجے آپ کے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے، تو ریڈی رہیے گا، میں یونی سے آ کر آپ کو لے جاؤں گا۔ ہادھیر ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے ان کو پرسکون کر چکا تھا، جیسے ہر بار کرتا تھا۔ وہ مسکرائے تھے، انہوں نے اپنے پوتے پوتیوں میں سے ہادھیر سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اچھا، حازم سے بات ہوئی؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ ہاں، کل رات بات ہوئی تھی چھوٹے پاپا اور ہادی بھائی سے، سب ٹھیک ہے۔ ہادھیر کے لہجے میں محبت تھی اپنے چھوٹے پاپا اور بڑے بھائی کے لیے، جو علی شاہ نے بخوبی محسوس کی تھی۔ میں نے کل تمہاری دادی سے کہا تھا کہ وہ حازم سے بات کریں اور شمائل کو یہاں بھیج دیں۔ ہادھیر نے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ جیسے آپ کو مناسب لگے، یہ بول کر وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ علی شاہ نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا، جس کے لہجے میں صرف نرمی اور محبت ہوتی تھی۔ آرو بچے، ہادی کو بلا لاؤ لنچ کے لیے۔ آئرہ مسکراتے ہوئے جیسے لاؤنج میں آئی، کچن سے نکلتی اشال نے اس سے کہا۔ اس کی مسکراہٹ ایک پل میں سمٹی تھی، ان کے درمیان کشیدگی کو سبھی ختم کرنے کے طریقے ڈھونڈتے تھے۔ آئرہ نے ایک نظر اشال شاہ کو دیکھا، جو امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی اور اپنا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے ہادی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ نوک کرنے کے لیے اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو حرکت دی تھی۔ دروازہ نوک کر کے جیسے ہی اس نے ہاتھ نیچے کیا، اندر سے کمنگ کی آواز پر وہ دروازے کو کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے واش روم سے غالباً نہا کر نکلا تھا، کیونکہ پیشانی پر بکھرے بالوں سے گرتی بوندیں اور کندھے پر موجود ٹاول اس کے فریش ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ بلیک ٹی شرٹ پہنے، ہم رنگ ہی ٹراؤزر پہنے، اس کا دھیان اب آئرہ کی طرف تھا، جو ہلکے فیروزی رنگ میں دودھیا رنگت لیے کالی گھنی پلکوں کو سجدہ ریز کیے مقابل کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سفید رخساروں پر ہلکی سی سرخی اور گلابی لبوں پر خاموشی مقابل کو واقعی مات دے رہی تھی۔ ایک لمحے سے پہلے وہ خود پر لعنت بھیجتے ہوئے اس کے حصار سے نکلا تھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے کمرے میں مت آیا کرو، سنائی نہیں دیتا کیا؟ آئرہ نے آنکھوں پر موجود پلکوں کی جھالر کو اٹھا کر مقابل کو دیکھا، جو اب اس کی طرف پشت کیے ہوئے تھا۔ شدت توہین سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ماما بلا رہی ہیں آپ کو ناشتے پر، انہی کا پیغام دینے آئی تھی، ورنہ مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا تھا جو یہاں آپ کے دیدار کو حاضر ہو جاتی۔ آئرہ نے بنا لحاظ کے اس کو سنائی تھی۔ ہادی نے پلٹ کر اسے گھورا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا سیکھو، ورنہ کسی دن یہی زبان کاٹ کر تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ ہادی کو اس کا جواب دینا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ حاتب ہمدان شاہ کی بیٹی ہوں میں، اتنی آسانی سے زبان کاٹنے تو بالکل نہیں دوں گی، ہمت ہے تو آزما کر دیکھ لیجیے گا۔ آئرہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے بول کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ کہاں پھنسا دیا مجھے پاپا آپ نے؟ ہادی خود سے بڑبڑاتے ہوئے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ خود سے ہی تو ہارا ہوں میں، اے عشق، ابھی تو تیری مات باقی ہے۔ کرن رفیق۔ اس وقت وہ نائل کے ساتھ کیفے سے باہر نکل رہا تھا جب اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی، جسے غالباً یونیورسٹی میں پہلا دن ہونے پر بیوقوف بنایا گیا تھا، کیونکہ اس لڑکی کے سر پر دوپٹہ تھا جو لڑکیوں کی طرح اوڑھا ہوا تھا۔ ہمین جتنا بھی شرارتی سے، لیکن کسی کی ذات کا مذاق بنانا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ یہ چیز اس نے حاتب ہمدان شاہ سے حاصل کی تھی۔
امین آگے بڑھا اور اس لڑکے کے پاس پہنچا جو نم آنکھوں سے اپنے ارد گرد ہنسنے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ امین نے مسکرا کر اس لڑکے سے پوچھا جس کی گندمی رنگت اس وقت پیلی ہوتی جا رہی تھی۔ 18 سالہ وہ لڑکا امین کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر کہیں بھی مذاق اڑائے جانے کا تاثر نہیں تھا۔ رومان۔ اس لڑکی کا لہجہ کافی حد تک لرز رہا تھا اور امین شاہ کو یہ چیز کافی غصہ دلا رہی تھی۔ پورا نام کیا ہے تمہارا؟ امین نے اسے گھور کر پوچھا۔ رومان چودھری۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولا۔ پہلا دن ہے یونیورسٹی میں؟ جی، لیکن کچھ لڑکیوں نے میرا موبائل اور گاڑی کی چابی لے لی اور کہا کہ یہ سب کروں تو ہی دونوں چیزیں واپس ملیں گی۔ رومان کی شکایت لگاتے دیکھ کر امین منہ نیچے کر کے مسکرایا تھا جبکہ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا نائل دونوں کو گھور رہا تھا۔ کن لڑکیوں نے کیا یہ؟ وہ جو سامنے گاڑی کے پاس کھڑی ہیں۔ رومان نے ہاتھ کے اشارے سے یونیورسٹی پارکنگ کی طرف اشارہ کیا جہاں صبح والی لڑکیاں ارحم ملک کے گروپ کے ساتھ کھڑی کہکہے لگا رہی تھی۔ امین نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور یہ مسکراہٹ کسی شکاری کی مسکراہٹ تھی۔ چل بھائی میرے ساتھ، میں بتاتا ہوں تمہیں کیسے واپس لینی ہے چیزیں۔ امین نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ آبیہ میری جان، تم یہاں اس پھٹیچر کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ امین کا اشارہ ارحم ملک کی طرف تھا جس کے 32 دانت اب اندر ہو گئے تھے جبکہ آبیہ اور ادیبہ دونوں شوق کی کیفیت میں امین کو دیکھنے لگی تھی۔ ہو کون تم؟ میں تو تمہیں جانتی ہی تک نہیں۔ آبیہ نے امین کو گھورا تھا۔ او کم آن میری جان، ایسے ریئیکٹ مت کرو، ویسے بھی یہی ہے نا وہ جسے تم الو بولتی ہو۔ امین کی ایکٹنگ عروج پر تھی جبکہ آبیہ ارحم کا سرخ چہرہ دیکھ کر ڈر رہی تھی۔ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں ہوں گھٹیا انسان۔ اور امین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی، اس افتاد پر گھبراتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی۔ باقی سب تماشائیوں کا کردار ادا کر رہے تھے۔ آبیہ نے امین کے بائیں کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود کو چند انچ کے فاصلے پر روکا تھا ورنہ ممکن تھا کہ یہ فاصلہ بھی مٹ جاتا۔ بیبی اب اتنی بھی یادداشت کمزور نہیں ہے تمہاری، ویسے بھی ابھی صبح ہی تو ملے تھے روڈ پر، یاد آیا؟ امین نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی۔ ارحم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ امین شاہ کو آگ لگا دیتا جس نے آبیہ کو یوں سب کے سامنے اپنے قریب کیا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ آبیہ کا لہجہ اعتماد کی کمی لیے ہوئے تھا۔ اس وقت اس لڑکے سے معافی مانگو اور اس کی گاڑی کی چابی اور موبائل واپس کرو۔ امین کے جواب پر آبیہ نے اسے گھورا اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس کو چابی اور موبائل واپس کر دی۔ ویسے حیرت ہوتی ہے مجھے جن لڑکیوں کے گول گپے کھانے کے لیے کراچی سے لاہور تک منہ کھل جاتے ہیں، ان کی بولتی کسی لڑکے کے سامنے کیسے بند ہو جاتی ہے۔ امین مسکراتے ہوئے اپنی دائیں آنکھ کا کونا دبا کیا تھا اور اسے چھوڑ دیا۔ آبیہ شہروز ملک نام ہے میرا، تم یاد رکھو گے اس نام کو؟ آبیہ نے امین کو پلٹتے دیکھ کر اسے چیلنج کیا۔ کون آبیہ شہروز ملک؟ ٹرمپ کی بیٹی یا مودی کی بہن؟ امین معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولا۔ نائل اور رومان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی اس کے انداز سے جبکہ ارحم ملک خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آبیہ نے ایک نظر ارحم کو دیکھا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ بہن چلی گئی تمہاری یہاں سے، اب نکلو تم بھی شاباش۔ امین ارحم کو دیکھ کر بولا تو وہ امین کو غصے سے دیکھ کر وہاں سے آبیہ کے پیچھے چلا گیا جبکہ ادیبہ بھی اس کے ہمراہ تھی۔ شکریہ امین، آپ کی وجہ سے مجھے میری گاڑی واپس مل گئی اور موبائل بھی، رومان مسکراتے ہوئے امین سے بولا جبکہ امین نے نائل کو دیکھ کر رومان کو دیکھا۔ ایسے کیسے شکریہ بھائی، تم مجھے اور نائل کو رات کا ڈنر کروا رہے ہو مونال میں۔ امین کی بات پر رومان مسکرایا تھا جبکہ نائل نے اسے گھورا تھا۔ امین یار بچہ ہے، جانے دے اسے۔ نائل نے امین کے قریب سرگوشی کی جبکہ رومان دونوں کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ بالکل ضرور، مجھے خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے جاؤ اور رات کو 8 بجے تک یہاں پہنچ جانا۔ وہاں امین یہ بول کر وہاں سے نائل کی گاڑی کی طرف چلا گیا تھا جبکہ نائل نے تعصب سے رومان کو دیکھا جس کا آج رات کا باڑا ہونے والا تھا۔ اللہ ہی بچائے اسے۔ نائل بڑبڑاتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا تھا جہاں امین فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کب سے جانتی ہے اس امین شاہ کو؟ آبیہ پارکنگ میں اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے جب اس کا دایاں ہاتھ ارحم ملک نے پکڑ کر اسے روکا تھا۔ آبیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں اس انسان کو نہیں جانتی اور مجھے تمہیں وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آبیہ نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے اسے جواب دیا۔ ٹھیک ہے مت بتاؤ، لیکن چاچو کو تو سب سچ بتانا پڑے گا تمہیں، ارحم نے مسکراتے ہوئے آبیہ سے کہا جس کا رنگ اب متغیر ہوا تھا۔ پلیز ارحم، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آبیہ اسے نہیں جانتی، پلیز تم ابو سے کچھ مت کہنا۔ ادیبہ نے آگے بڑھ کر ارحم سے کہا۔ ادیبہ کو گھورتے ہوئے وہ آبیہ کے پاس آیا۔ بچپن سے تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہوا ہے آبیہ ملک، تو اس بات کو یاد رکھنا، اگر غلطی سے بھی دوبارہ مجھے وہ شخص تمہارے اس آس پاس نظر آیا تو وہ جان سے چلا جائے گا، لیکن تمہیں موت سے بدتر سزا دوں گا۔ ارحم یہ بول کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا جبکہ ادیبہ نے آبیہ کو آگے بڑھ کر کندھوں سے تھاما تھا۔
کیونکہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کی طرف وہ مشکل گرنے سے بچی تھی۔ آپی، میں اسے واقعی نہیں جانتی، آپ پلیز ابو کو بتائیے گا مت، میں کیسے ان کے حکم کے خلاف ورزی کر سکتی ہوں؟ آبیہ نے نم آنکھوں سے ادیپا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، گڑیا میں جانتی ہوں، تم اسے نہیں جانتی اور ارم کا غصہ بھی وقتی ہے، دیکھنا رات کو تمہیں منانے بھی آ جائے گا۔ ادیپا نے مسکرا کر اس کی نم آنکھوں کی بھیگے گوشے صاف کیے تھے۔ جواب میں بس وہ خاموشی سے اپنی بڑی بہن کا مسکراتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، سامنے لاؤنج میں اسے اشال بیٹھی نظر آئیں۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ گڈ آفٹرنون مام۔ امین نے مسکرا کر اشال شاہ کے گرد حصار باندھا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے ان کے گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ہنی، کتنی بار بولا ہے السلام علیکم بولا کرو۔ اچھا یہ بتاؤ، یونیورسٹی کا پہلا دن کیسا رہا؟ اشال شاہ نے اس کی پیشانی سے بال سنوارتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مام ٹھیک ہی تھا، ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی پڑھ کر کرنا کیا ہے؟ وہ 5 سالہ بچے کی طرح منہ بسوڑنے لگا۔ وہی کرنا جو تمہارے باپ اور بھائی کر رہے ہیں۔ اس سے کہ پہلے کہ اشال شاہ کو جواب دیتے سیڑھیاں اترتے ہاتھی نے کف فولڈ کرتے ہوئے حمین کو جواب دیا تھا۔ حمین نے نظر اٹھا کر ہادی کو دیکھا تھا جو سنجیدہ سا چہرہ لیے اسی طرف آ رہا تھا۔ بھائیو، what a pleasant surprise! کب آئے آپ؟ حمین جوش اور خوشی کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے ہادی سے بغلگیر ہوا تھا۔ بس کرو ڈرامے اور یہ بتاؤ پڑھائی سے کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ہادی اشال کے سامنے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا، جبکہ حمین منہ بناتے ہوئے اشال کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بھائیو، میں تو ایویں ہی بول رہا تھا، حمین منمناتے ہوئے بولا۔ ہادی نے اسے گھورا اور ٹیبل سے ریموٹ پکڑ کر لاؤنج میں LCD آن کر لی۔ ہادی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اشال کی آواز پر وہ گردن موڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ جی ماما بولے۔ ماما کی کال آئی تھی، وہ اشال کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ بڑے پاپا کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے کہ وہ ضد کر رہے ہیں اشال کو اپنے پاس بلانے کی۔ مام، بابا صاحب کو بولیں یہاں آ جائیں، ویسے بھی وہ پاکستان نہیں آئے۔ بابا صاحب کو بولے یہاں آ جائیں، ویسے بھی وہ پاکستان نہیں آتے، جب بھی جاتے ہیں ہم ہی جاتے ہیں ان سے ملنے، ان کا تو ایک ہی پودا جیسے۔ حمین کی شکایتی انداز نے اسے گھورا تھا۔ حمین بھائی ہے وہ تمہارا، اور کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ ہم سے زیادہ حق ہے ہاتھ کا بابا سائیں اور اماں سائیں پر۔ آئندہ اس طرح سوچا بھی تو تم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ ہادی نے اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے وارننگ دی، جس کا حمین پر ایک لمحے سے پہلے اثر ہوا تھا۔ بھائیو، میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق میں بھی بڑوں کی عزت کرنا مت بھولو تم۔ ہادی کے جواب پر حمین نے اشال شاہ کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے حمین کا اترا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اچھا سوری نا، آپ ناراض تو نہ ہوں، حمین نے ہادی کو دیکھ کر کہا تو ہادی نے اپنا سر اس بات میں ہلا کر اس کو اطمینان دلا دیا تھا۔ ماما، میں ڈیڈ سے بات کرتا ہوں، آپ پریشان نہیں ہو، بابا سائیں کا ہر حکم ماننا ہمارا فرض ہے۔ ہادی نے مسکرا کر اشال کو دیکھ کر کہا۔ بھائیو، میری دفعہ آپ کی مسکراہٹ کو زنگ لگ جاتا ہے کیا؟ حمین کی زبان پر پھر سے کھجلی ہوئی تھی۔ ہنی، باس آ جاؤ۔ ہادی سے پہلے اشال نے اسے روکا تھا۔ موم، ویسے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے میں آپ کا سوتیلا بیٹا ہوں، حمین نے وہ بناتے ہوئے بولا تو ہادی نے اسے گھورا تھا۔ بیجے، صرف آپ ہی ہیں جو مجھ سے محبت کرتی ہیں، باقی سب تو جیسے فرض پورا کرتے ہیں۔ حمین کچن کی طرف جاتی آئرہ کے کندھے پر بازو رکھ کر بولا۔ ہادی نے ایک نظر آئرہ کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ ہاں بھائی، تمہاری بیجے ہی تمہاری سکی ہے، اشال نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے موم، میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ حمین کے سنجیدہ انداز پر ہادی بھی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بھائیوں کے بچے بھائیوں کی طرح خڑوس ہوں گے یا بیجے کی طرح پیارے اور مجھ سے محبت کرنے والے؟ حمین کی بات پر جہاں آئرہ کا چہرہ ایک پل میں سرخ ہوا تھا، وہیں اشال کا کہکہا لاؤنج میں گونجا تھا۔ ہادی اپنی جگہ سے اٹھ کر حمین کی طرف بڑھا تھا جو بھاگتے ہوئے لاؤنج سے باہر جا رہا تھا۔ ہادی آئرہ کے قریب رکا اور اسے سر جھکائے لب چباتے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ خوش فہمی پر خوش ہونے والے سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں کوئی نہیں ہے آئرہ شاہ۔ ہادی کی دھیمی مگر تمسخر بھری آواز پر آئرہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور اس ظالم انسان کو دیکھا تھا جو کبھی بھی اس کو ہنستے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ خوش فہمی وہ لوگ پالتے ہیں جن کو امید ہے مقابل سے، اور میرا یقین مانے میجر، مجھے آپ سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے۔ آئرہ یہ بول کر کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی مقابل کو اس کی جگہ ساکت کر گئی تھی۔ ٹھہر گیا تھا چلتا پانی بھی، اے عشق تیرا عکس اتنا گہرا تھا۔ جی تو لسنرز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔